یعنی جن کو اجازت دی جاتی ہے ان کے لیے کچھ شرطیں ہوتی ہیں۔ ایک تو معیار علم کے بارے میں نے شروع وضاحت کر دی کہ آج کی یہ مجلس ان فضلاء طلباء اور علماء کے لیے ہے جنہوں نے باضابطہ درس اضافی کی تکمیل کر لی ہے یا کم از کم مشکوٰۃ شریف کی تعلیم حاصل کر لی ہے۔ دوسری چیز ایک عام لفظ ہے بالشروط المعتبرہ عند علماء هذا الفن، متقدمین کے یہاں حدیث کی اجازت دینے کے لیے جن شرائط کا اعتبار کیا گیا ہے وہ شرطیں ملحوظ رہیں گی، جن میں سب سے پہلی شرط ہے عقیدہ اہل سنت والجماعت کا اتباع، کسی منحرف فرقے سے منسلک نہ ہو، اس کے عقیدے میں اہل سنت والجماعت کے عقیدے سے کوئی انحراف نہ ہو۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ متداول اور معروف ہے۔ جو فرقے قدیم زمانے میں اہل سنت والجماعت سے الگ ہوئے تھے، خوارج، معتزلہ، رافضیہ، جہمیہ، مرجئیہ وغیرہ، وہ بھی معروف ہیں۔ اور ادھر ماضی قریب یا ماضی بعید میں جو فرقے پیدا ہوئے جن میں کچھ اسلام سے خارج ہو گئے، کچھ رائے صواب سے منحرف ہو گئے، ان سب سے ہٹ کر گویا سیدھے سیدھے لفظوں میں ہمارے اکابر علماء دیوبند اور اکابر علماء سہارنپور کا جو مسلک اور مشرب ہے اس پر جو لوگ قائم ہوں، اس کے داعی ہوں، ان کے لیے اجازت ہے۔ اور کسی منحرف فرقے سے اگر ان کا تعلق ہے تو اس کی اجازت کے اندر شامل نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ کہ زندگی کے اندر تقویٰ ہو، یعنی ظاہراً و باطناً فسق و فجور میں گناہ کبیرہ کے اندر مرتکب نہ ہو، کیونکہ حدیث بہت بڑی امانت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، اعمال، صفات اور تقریرات کا مجموعہ ہے۔ اس کا حامل اور اس کا مبلغ وہی ہوگا جو صفات سے دور نہ ہو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ مکمل اس کا مصداق اس نے بھی زمانے کے اندر اعلیٰ درجے کا تقویٰ جو متقدمین کے یہاں تھا وہ ہمارے اندر نہیں ہے، لیکن کم سے کم کبائر کا ارتکاب اور صغائر پر اصرار نہ پایا جائے، اس کو ہمیشہ زندگی میں ملحوظ رکھنا ہوگا۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے آپ نے 2 سال مسلسلات پڑھی، ایک دورے کے ساتھ اور ایک مشکوٰۃ شریف کے ساتھ۔ وہ اجازت دیتے وقت ایک بات اور کہتے تھے کہ جو طلبہ اشتراک میں کہیں شریک ہوئے ہیں یا آئندہ اشتراک میں کہیں شریک ہوں گے ان کو میری طرف سے اجازت ہے۔ اس کا ایک خاص پس منظر تھا کہ اسی زمانے میں مظاہر سہارنپور میں بڑی زبردست قسم کی اشتراک ہوئی تھی اور اس میں اکابر کی پگڑیاں اچھالی گئی تھی، بڑی گستاخیاں کی تھی طلبہ نے، تو اس سے بہت دل برداشتہ تھے حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں بھی ایک طے جگہ رہتی تھی۔ اس لیے ہمارے طلباء جو زیر تعلیم ہے یا آئندہ ذمہ دار بن کر کسی مدرسے کے اندر کام کریں، ان کو بھی ان باتوں کا اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملے میں برکت عطا فرمائے، خدمت حدیث، خدمت قرآن اور خدمت علوم شرعیہ کے لیے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آپ تمام شرکاء کو ان تمام شرائط کے ساتھ جو اس معیار کے ہم کو میں اس حوالے سے بولیہ کے